बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वार्निंग हुकूमत के ऊपर बिजली बन के गिरी है। हुकूमत को बैकफुट पे आना पड़ा। एक दरखास्त वजारत दाखिला को दे दी गई है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। इस दरखास्त में क्या कहा गया और इमरान खान से मुलाकात की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस हद तक कामयाब हुई और तहरीक इंसाफ हुकूमत को पीछे धकेलने में किस हद तक कामयाब हुई है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आईनी तरमीम के ऊपर बिलावल जरदारी साहब तारीख में से कुछ नए रेफरेंसेस निकाल कर लेकर आए हैं। ये रेफरेंसेस किनके हैं? कायदे आज़म के बाद ये रेफरेंसेस क्या एक मॉरल ग्राउंड मुहैया करेगी बिलावल जरदारी को आईनी तरमीम के हवाले से, इसका भी जायजा आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, काजी साहब ने अपनी अदालत खोल दी है हुकूमत के लिए और जो सहूलतकारी का सिलसिला काजी साहब ने 1 साल पहले शुरू किया था, ये आखिरी मराहिल में है। बेनिफिशरी काजी फायज ईसा इस फैसले का होगा, इसका भी जायजा मैं आपके सामने रखूंगा कि ये कौन सी दरखास्त है और काजी साहब ने क्यों अपनी अदालत का दरवाजा और कौन से जजेस को इस बेंच में शामिल किया, ये आपको तफसील के साथ हम बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 हफ्ते से, जब से अली अमीन गंडापुर वाला एपिसोड हुआ, हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रही थी और इमरान खान से राब्ता नहीं हो रहा। इमरान खान के हवाले से जेल से जो खबरें आ रही थी उसके ऊपर पूरी कौम को तशवीश थी और जेल जराये के मुताबिक इमरान खान पर जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में पहुंची, एहतजाज किया, इन सख्तियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। खान साहब से मुशक्ति वापस ले लिया गया। जेल में जो मुशक्ति आपके लिए खाना तैयार करता था, इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई और जो बाकी कैदियों को खाना दिया जाता है वो भी इमरान खान को ही दिया जा रहा है। आपके सेल की बिजली को बंद कर दिया गया। आप अंधेरे में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। चहलकदमी की इजाज़त नहीं है। जो 6 सेल्स पर मुश्तमिल एक राहदारी थी, ये सहूलत भी वापस ले ली गई। यानी नफसियाती टॉर्चर इमरान खान को हर तरह से ये कर रहे हैं। आप अगर नौरीन खान की गुफ्तगू को सुने, उनसे ये सवाल हुआ कि जब आप अपने बेटे हसन न्याजी से जाकर मिलती हैं तो वो क्या कहता है? ये नफसियाती जो अजियत असल में ये है क्या जो इमरान खान को पहुँचा रहे हैं? तो नौरीन खान ने ये कहा, जो हसन न्याजी की वालदा हैं, कि वो हसन हमेशा यही सवाल करता है कि शायद कोई बाहर डील हो रही है और हमें जो पैगाम मिलता है, यानी हसन ये कहता है कि मुझे मुसलसल ये बताया जा रहा है कि तुम अभी भी मान जाओ और बाहर इमरान खान ने डील कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी बिक चुकी है और तुम्हारे दिन जो पूरे हो गए। बाहर जिन लोगों के लिए तुम खड़े हो जेल में, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो लिहाजा तुम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओ। तो हसन आगे से कहता है कि ये एक तरह से नफसियाती तौर पे हमें अजियत और टॉर्चर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं और आप मुझे बताएं कि क्या वाकई कोई डील हो रही है। तो इस पे नौरीन खान ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, ये सिर्फ तुम्हें टॉर्चर जहनी तौर पे कर रहे हैं ताकि तुम इनकी बात को मान लो। तो खान साहब के ऊपर भी इसी किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है और मेरी व्यूअर्स इतलात ये हैं कि ये पैगाम खान साहब को दिया गया कि आपकी जमात के लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं खड़े। आपने जिस एहतजाज का ऐलान किया था वो एहतजाज जो है बुरी तरह फ्लॉप हुआ। हज़ारों की तादाद में लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आपकी पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अच्छा, मैं आपको ना इसकी एक एग्जाम्पल, ये जो नफसियाती जो हसन न्याजी ने जो बातें कही और जो इमरान खान के हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं, आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान के मीडिया ने पिछले 3 दिनों के अंदर जो खबरें लगाई हैं वो हमें क्या बता रही हैं कि पार्टी में फूट पड़ गई। पार्टी के अंदर 15 अक्टूबर के एहतजाज को लेकर कोई कंसेंसस पाया नहीं जाता। अच्छा, अब कंसेंसस ना होना अलग बात है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है और जिस तरह से उस खबर को ट्रीट किया जा रहा है, वो पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर उन्हें किसी तरह कमज़ोर किया जा सके और ये भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। अब ये सब कुछ हो रहा था और हुकूमत इमरान खान की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं करवा रही। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को असल में लालच क्या है? देखें जी, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करना
اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے اور باہر کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، تو پھر آپ ایک حکمت عملی طے نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکمت عملی بناتی ہے، کور کمیٹی ہو، سیاسی کمیٹی ہو، تو وہاں پر جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو پھر مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک عمران خان کا حتمی اعلان یا حتمی فیصلہ نہیں آتا، ہمیں احتجاج کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر مختلف آراء اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر نے کچھ اور کہا، اسد کیسر نے کچھ اور کہا، تو آپ کو ایک ڈفرنس آف اوپینین پاکستان تحریک انصاف میں ملے گا۔ وہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن چونکہ رابطہ ختم ہو گیا عمران خان سے، گائیڈ لائن جہاں سے فیصلے آنے تھے، جہاں سے فیصلوں کے اوپر عمل ہونا تھا، وہ راستہ ہی آپ نے بلاک کر دیا، تو پھر حکومت یہی چاہتی ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ پرولونگ کیا جائے جب تک آئینی ترمیم اور آپ کا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ مکمل نہیں ہو جاتا، تاکہ خان صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے کال دے دی تو یقیناً اس کے اوپر منوعن جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ آپ نے ویورز یہ جو اسلام آباد کا احتجاج تھا، اس میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ لوگوں نے نا مسلسل بار بار وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے لیے آئے، ہم علی امین گنڈا پور کو نہیں جانتے، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم پاکستان تحریک انصاف میں جتنی بھی قیادت ہے ہم اس کے لیے نہیں نکلے، ہم عمران خان کے لیے نکلے۔ اب باہر موجود قیادت کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان کے کہنے پر لوگ باہر نکلتے ہیں اور سب کچھ قربان کر کے باہر نکل رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اسی راستے کو وہاں پر کنٹینر لگا دیں، بلاک کر دیں، نہ پیغام آئے گا، نہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اور نہ ہی کوئی احتجاج ہوگا۔ تو یہ حکومت کیوں روکنا چاہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیوں ملنا چاہتی ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت کنفیوژن پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر۔ ڈیسیژنز کس کے مانے جائیں گے؟ جب آپ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی کو سنیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ حماد اظہر، شوکت بسرا اور دیگر جو پنجاب کی قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ سڑک پہ نکلا جائے، احتجاج کیا جائے۔ ہمارے پاس جو کے پی کی حکومت ہے، ہم نے ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر ہی جیل کے اندر ہوگا تو اسے کس طرح کیڈر کیا جائے؟ تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان کے پاس جایا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے کہ آپ کا حکم تھا کہ ڈی چوک پہنچو، ہم پہنچ گئے، اب ہم نے اگلا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے۔ تو تحریک انصاف عمران خان سے اس لیے ملنا چاہتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو جیل ذرائع سے خبریں آئی وہ بہت ہی خوفناک تھی کہ عمران خان کو اذیت دی جا رہی ہے، عمران خان کے اوپر ایک طرح سے یہ جو بجلی بند کر کے، کھانا بند کر کے، قید تنہائی میں رکھ کر، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اذیت ہے جو عمران خان کو دی جا رہی ہے، اور جو عمران خان کا بنیادی حق ہے انہیں اس بنیادی حق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ ورز حکومت کے بیانات اور پاکستان کے میڈیا پر جو پلانٹڈ خبریں چل رہی ہیں نا، اگر آپ ایک ایک بیان اور ایک ایک خبر کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے کہ 15 اکتوبر کو اگر یہ احتجاج سے باز نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وارننگ تھی نا، یہ دو دھاری تلوار بن کر حکومت پہ گری ہے۔ حکومت کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں غور سے، وہ کیا بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ان خبروں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، خان صاحب کے سیل میں صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، مشقتی بھی ہے، بجلی بند نہیں کی گئی، یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اور پاکستان کی حکومت کو آ کر اس کے اوپر اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ تو یہ تحریک انصاف کی ایک طرح سے جیت ہے۔ پھر آپ نے صالح ظفر صاحب کا بھی ایک جو پلانٹڈ خبر انہیں لانچ کروائی گئی، وہ بھی ایک طرح سے جیت ہے کہ حکومت کو بیک فٹ پر جا کر پاکستان تحریک انصاف کو بتانا پڑا کہ جناب خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خان صاحب جو ہیں جیل کے اندر جو سہولیات ان کے پاس تھی آج بھی وہ سہولیات ان کے پاس ویسے ہی موجود ہیں۔ لیکن ویورز جو سب سے نقصان والی بات ہوئی ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کا وہ بیان جو انہوں نے دیا اپنی کمیٹی کے اندر، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جو خدشات ہیں، یعنی وہ حکومت کی ایک طرح سے ایسا لگا جو ان کے بیان کو پڑھ کر سن کر کہ شاید وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس پہ حماد اظہر صاحب نے یہ کہا نا کہ آپ کے تو محسن نقوی صاحب سے بڑے تعلقات ہیں، تو آپ انہیں فون کر کے کہہ دیں کہ ہماری 10 منٹ کے لیے ملاقات کروا دیں تو ہم احتجاج کی کال کو کینسل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ خدشات جو ہمیں ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، میری بات ہوئی ہے، خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ تمام باتیں اگر حکومت کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو یہ تمام باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوئی جس میں 98% لوگوں نے کہا کہ 15 اکتوبر کا احتجاج کسی صورت بھی کینسل نہیں کیا جائے گا، اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اسے کینسل کریں اگر ہماری ملاقات عمران خان سے کروا دی جاتی ہے۔
तो व्यूअर्स, दूसरी तरफ से भी फिर ऑब्वियसली जो लोग पार्टी के अंदर अगर किसी और का पैगाम लेकर आए हैं तो फिर यहाँ से भी तो पैगाम गया होगा ना कि आप मुलाकात एक करवा दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना वो टलने वाले नहीं हैं। अगर कुछ लोग भी पहुंच गए और इन्होंने एहतजाज कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने रियासत की जहां पर एक तरह से नुमाइंदगी की, उसी तरह जरगे में जाकर वो बैठे, एक अम जरगा जो है वो हमने पाकिस्तान के अंदर देखा, तो हुकूमत ने उनसे एक तरह की मदद मांगी। तो इतने तो राब्ते आपके होंगे ना कि आप इमरान खान से मुलाकात करवा सकें। अगर जेल के दरवाजे सुबह 7 बजे खुल सकते हैं तो आज इमरान खान से मुलाकात और वकला की जो मीटिंग है वो क्यों सेटिंग करवाई जा रही, ये सवाल पार्टी के इजलास के अंदर भी पूछा गया। हमाद अजहर के अलावा भी लोगों ने कहा कि आप राब्ते तो करते हैं ना, तो करें राब्ते, करवाएं मुलाकात इमरान खान की। अब जी इसका भी एक नतीजा आ गया, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वार्निंग काम कर गई और बैकफुट पे जाना पड़ा। इन्हें कहा गया कि आप ऐसा करें कि जाएं एक दरखास्त दें और ये दरखास्त के बाद हम इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। अब हुकूमत क्या कर रही है जी, इन्होंने दरखास्त का कहा तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत दाखिला को अब ये दरखास्त जो है वो की है। पीटीआई की तरफ से इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है और बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी चेयरमैन इमरान खान से जेल में मिलने की दरखास्त की गई है। दरखास्त में कहा गया कि आखिरी दफ़ा हमारे वकला की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को ही बानी चेयरमैन से फौरी मुलाकात करने की इजाज़त जो है वो हमें दी जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। पहले आप वार्निंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सफाई देना पड़ी। फिर इनको पैगाम गया कि चलें आप एक दरखास्त दें और हम इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो एक्शन लेते हैं। अगर हमने आपकी मुलाकात ऐसे करवा दी तो हमारे ऊपर जो है इस से तनकीद होगी। और यकीनी तौर पे हुकूमत को पीछे हटना पड़ा है। अब ये 2 शख्सियात जिनमें हामिद रजा साहब हैं और बैरिस्टर गौहर, ये मुलाकात करके आएंगे और जो गुफ्तगू इमरान खान से होती है, अब इसमें कितनी मिनो-अन पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि याद रखिएगा कौम इंतज़ार कर रही है कि डी चौक में जो कुछ उनके साथ हुआ, इमरान खान अगला लाएमल क्या देते हैं। अब इमरान खान के बयान को डिल्यूट करके पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाता है, ये हमें उस वक्त पता चलेगा जब अगली मुलाकात वकला की होगी और इमरान खान खुलकर बात करेंगे और अगले जो केस की हियरिंग है उस पर खान साहब का पता चल जाएगा कि उन्होंने हामिद रजा साहब को क्या कहा और फिर बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या बात की या उन्हें क्या पैगाम भेजा। क्योंकि बैरिस्टर गौहर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी एक सवाल इनके हवाले से ज़रूर उठाया जाता है कि ये पॉपुलर किस्म की सियासत नहीं करते और कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के इनके बयानात होते हैं। तमाम आपने एहतजाज देखे लेकिन आपको बैरिस्टर गौहर जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए। तो और जिस तरह पार्टी को इकट्ठा करने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बैरिस्टर गौहर के अंदर शायद खान साहब ने इनको ये ओहदा तो दिया और इनका इंतखाब हुआ, लेकिन शायद उनके अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो पूरी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाते और जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए चलनी चाहिए थी जिस शिद्दत के साथ, शायद बैरिस्टर गौहर इसे चलाने में नाकाम रहे हैं। व्यूअर्स, आपको जो खबरें इस मुलाकात के हवाले से और पार्टी के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और जुल्फी बुखारी साहब ने एक ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम सबोताश करने के हवाले से पीटीआई के SCO को ख़तरे में डालने और पाकिस्तान की अवलियत ना देने के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं। हम सब आने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी मौज़ूज़ीन के लिए एक कामयाब और खुशगवार दौरा चाहते हैं। तमाम सवाल ये है कि हुकूमत इमरान खान से 10 मिनट मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। वो पाकिस्तान को पहले रखने की बात करते हैं तो क्यों ना पाकिस्तान को पहले रखा जाए और एक डॉक्टर को भी इमरान खान को देखने की इजाज़त क्यों ना दी जाए। इतनी मामूली चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही और इसकी बजाय अफरा तफरी का बाइस बन रही हैं। ये हुकूमत के जी हमेशा से फैसले ऐसे ही रहे। हमने पाकिस्तान की हुकूमत से कोई खैर की खबर कभी भी नहीं सुनी और इन्होंने ना हर मामले को कॉम्प्लेक्स बनाया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त दे दी जाती, रुकावटें ना खड़ी करते, तो शायद उतना हाइप क्रिएट ना होता, लेकिन इन्होंने उन जलसों को खुद ही कामयाब बनवाया। फिर एहतजाज जिस तरह पे रुकावटें खड़ी की, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती थी कि इस वक्त पिंडी के क्या हालात है, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो आपने खुद ब खुद उस एहतजाज को कामयाब बनाया। अगर लोग डी चौक पहुंचते, तकरीरें करते, घर चले जाते, तो शायद आपके ऊपर इतनी तनकीद ना होती। लेकिन अब हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वार्निंग थी, ये 2 धारी तलवार बनकर जो है वो हमले पे हमला कर रही है
اور ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ حکومت کے لوگوں کو سنیں، مثال کے طور پہ طلال چودھری صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان تاریخ میں سب سے زیادہ VIP قیدی ہیں، جیل میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کے ساتھ انہیں سہولتیں بھی میسر ہیں، VIP قیدی کو VIP سہولتیں مل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ بیسیکلی طلال چودھری صاحب جو ہے نا، انہیں غصہ آج بھی اپنی تنظیم سازی کا ہے، اور یہ بیشنگ کرنے کے لیے ہر جماعت میں ایسے چہرے آپ کو ضرور ملیں گے، یعنی سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے۔ اور پھر شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے روابط ملک دشمن قوتوں کی SCO کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ اچھا، میں نہ صرف ان کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ PTI کا تھنک ٹینک تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے، PTI کو پالیسیز وہاں سے ملتی ہیں، ہدایت اور حمایت مل رہی ہے، بین الاقوامی لابنگ کے لیے PTI کے ہینڈلر متحرک ہیں، PTI قیادت ملک دشمن ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے۔ سر، آپ کا ایک چینل ہے، آپ تازہ اس کے مالک بنے ہیں، تو یہ قوم کو ضرور بتا دیں کہ وہاں پر ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے، اور اس پالیسی کے تحت آپ کس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آپ بھی تو بیٹھ کر ایک پالیسی بنا ہی رہے نا، آپ کس کے نقش قدم چل رہے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ آگے نا پاکستان میں، 4-5 سیاستدان جو ہے نا، آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اپنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، تو انہوں نے جو آزاد صحافت ہے اس کا گلا دبایا ہے۔ تو شرجیل میمن صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں، اور یہ جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سے پالیسیز کنٹرول ہو رہی ہیں، اگر یہ پاکستان سے باہر برطانیہ میں یہ بات ہو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ چینل یہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا، یا پاکستان تحریک انصاف کو شاید کبھی ہوش آئے گا، جتنی باتیں عمران خان کے حوالے سے کی جاتی ہیں ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں، برطانیہ کی، دنیا کی مختلف عدالتوں میں لے کر جائیں، جہاں پر انصاف آپ کو ملے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے کہ آپ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسرائیل سے چل رہا ہے، بین الاقوامی لابنگ کر رہے ہیں، لیکن جب بات ثابت کرنے کی آئے گی نا عدالتوں میں، تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور آبرو وقار کو عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دیا، دعام صرف پاکستان کو ہے، تا قیامت کسی فرد کو وطن پر فوقیت نہیں۔ سر، یہ معاملہ حب الوطنی کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف ایک ملاقات کا ہے، اور اس سے پہلے جب آپ جو فلور آف دا ہاؤس دھرنا دینے جا رہے تھے تو یہی کانفرنس ہو رہی تھی، اس وقت کون سی حب الوطنی آپ کو یاد نہیں تھی، اور وہ کون سی ملک دشمنی آپ کر رہے تھے، یہ قوم کو ضرور بتائیں۔ آپ تو خیر پاکستان کی عوام اور سوشل میڈیا کی جو آرکائیوز ہیں، ان کے کالے سیاہ کرتوت ہر وقت ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ چھپنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا چھپنا ماضی میں تھا آسان۔ اب جو آپ بولتے ہیں، لوگ 1 منٹ سے پہلے آپ کے جملے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ ماضی کے اندر کس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب سے جی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے فضل الرحمان صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں، اور حکومت اب فضل الرحمان والا چینل بھی استعمال کر رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ حکومت کو اس معاملے کو جو ہینڈل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آسانی سے آپ ہینڈل کر لیں اور وہ ملاقات کروا دیں، اور بے شک تھوڑی دیر کے لیے یہ ملاقات کروائی جائے، لیکن یہ ملاقات کروا دی جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ احتجاج کرے گی، اور پھر آپ احتجاج کو روک نہیں سکیں گے، اور ایک غلط میسج جو ہے پوری دنیا کو جائے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج بلاول نے جو قائد اعظم کا خواب تھا کانسٹیٹیوشن کوڈ کا، اس سے بات جی اب آگے بڑھ گئی ہے، اور انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب بلاول کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ آپ 1930 کی بات کر رہے ہیں، 31 کی، تو سرکار اسے تو پاکستان بننے کا خواب نہیں دیکھا گیا تھا، تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا خواب کیسے دیکھ لیا؟ اور آپ جس تناظر میں یہ ایک ریفرنس قائد اعظم سے منسوب کر رہے ہیں، اس کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کچھ اور ہے۔ اب بلاول نے جی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی۔ جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال اپنے ساتھیوں آسما جہانگیر اور آئی رحمان سے شیئر کیا، جو ان سے متفق تھے۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ خان صاحب پر تنقید آپ کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس رات کو کیا ہوا تھا جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چل کر بھی گئے، آپ نے رابطے بھی کیے کہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، چھوڑے میاں صاحب کو، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر جو ہے آپ کا راج ہو، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر پنجاب میں
حکومت کر سکیں، جو حکومت اس وقت پیپلز پارٹی والے جو ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کر رہے ہیں، تو ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طرح نواز شریف کو اور ان کی سیاست کو ختم کر دیں۔ اور آج عمران خان کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ سامنے کرسی ہے وزیر اعظم کی اور آپ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے ریفرنسز دیے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ پاکستان کے اندر یہ کن لوگوں کے ریفرنسز نکال کر لے کر آ رہے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد یہ سیدھا جو ہے آسما جہانگیر اور پھر اس کے بعد آئی رحمان کے ریفرنسز نکال کر لے کر آئے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں۔ جسٹس دوراب پٹیل کے بارے میں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ obviously he was a judge, former chief justice of Supreme Court of Pakistan and former chief justice of Sindh High Court. جسٹس پٹیل واز اے پرومیننٹ کیمپینر فار دا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کا قیام بھی 1987 کے اندر انہوں نے کیا ایز اے کو فاؤنڈر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ چونکہ ایچ آر سی جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے، آسما جہانگیر اینڈ ناؤ دا ریسٹ آف ہر فیملی از ایکچولی لیڈنگ دیٹ کمیشن۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل ضیاء الحق 1981 میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ جی ان کا کریڈٹ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا انسانی بنیادی حقوق کی جنگ کے لیے، اور پھر یہ لوگوں کے جو مسائل تھے وہ حل کرتے رہے، جہاں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی رہی انہوں نے آواز اٹھائی۔ پھر ایک جو امپورٹنٹ ڈیسیژن ان کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ بلاول کو یاد ہے کہ ان کے نانا کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ جج صاحب بھی شامل تھے، اور جسٹس پٹیل واز ان مائنورٹی ان اے اسپلٹ ڈیسیژن، 4-3 کا وہ فیصلہ تھا، دیٹ اپہولڈ دا ڈیسیژن آف لاہور ہائی کورٹ دیٹ ہینڈلڈ ڈاؤن دا ڈیتھ پینلٹی ٹو دا فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو۔ تو اس لیے یہ انہیں یاد ہیں، ادروائز ان کے پاس ریفرنسز شاید کم ہو گئے ہیں۔ لیکن آئینی پیکج اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آپ حوالے نکال کر لے کر آ رہے ہیں نا، پھر تو جو مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے پی سی او ججز جنہوں نے حلف لینے سے انکار کیا، پھر ان کی بھی مثالیں آپ کو دینی چاہیے۔ لیکن بلاول کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں، بلاول کے پاس ریزننگ جو پاکستان کی عوام کو یہ دینا چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ بلاول کو صرف ایک کرسی نظر آ رہی ہے، اور اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، اس لیے بلاول اس وقت تمام جو ہیں وہ حرب آزما رہے ہیں۔ ویورز، بلاول تو جو کچھ کر رہے ہیں، ایک دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مجوزہ ترامیم، آئینی ترامیم کے خلاف جو 3 رکنی کا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، اور اس بینچ کی سربراہی جو ہے وہ قاضی صاحب خود کر رہے ہیں، جو 17 اکتوبر کو اس سماعت کرے گا، ٹھیک ہے۔ 15-16 کو کانفرنس ہو رہی ہے، 17 کو یہ سارا پورا معاملہ جو ہے یہ قاضی صاحب خود دیکھیں گے۔ نعیم افغان ہے اور جسٹس شاہد بلال کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ نے نہ کمیٹی کا اجلاس بلایا، نہ بینچ تشکیل کے اندر باقی ججز کی رائے لی، آپ نے ایک بینچ تشکیل دے دیا۔ چونکہ قاضی صاحب کو لگ یہ رہا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا، تو اس سے پہلے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کچھ کرے، کیوں نہ میں اس پورے معاملے کو روک دوں۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 17 اکتوبر کو یہ فیصلہ کیا دیں گے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو سپریم ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ جو مرضی ترامیم کرے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، اور ان ترامیم کے جو بینیفیشری ہیں وہ قاضی صاحب خود ہیں، لہٰذا یہ میک شور کریں گے کہ ترامیم کے اندر جو پرپوز کی جا رہی ہیں چیزیں، ایک وہ ادھر سیکیور کیا جائے، اور پھر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا جائے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ میک شور کریں گے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔